محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ چنانچہ انسان ایک تو موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مومن کے لیے موت فتنے سے بہتر ہے۔ دوسرے مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا ذریعہ ہے۔ تشریح میں محدثین نے لکھا ہے، فتنے سے مراد ہے کفر و شرک اور گناہوں میں گرفتار ہونا، ظالم و جابر لوگوں کا ایسے کام کرنے پر مجبور کرنا جو اسلامی عقائد تعلیمات کے خلاف ہوں، اور ایسے حالات سے دوچار ہونا جن سے دین و آخرت کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اور زندہ رہنے کی تمنا تو اسی صورت میں خوب ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اطاعت و عبادات کی توفیق عمل حاصل رہے، راہ مستقیم پر ثابت قدم نصیب ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہو اور ایمان کی سلامتی نصیب نہ ہو تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ ظالم و جابر لوگوں کی طرف سے جبر و اکراہ کی صورت میں اگرچہ دل ایمان عقیدے پر قائم رہے، مگر زبان سے ایسی بات کا ادا ہونا کہ جو ایمان و عقیدے کے مناسب و لائق نہیں ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ ہاں، اگر فتنے کا تعلق کسی اور طرح کی دنیاوی ابتلا و مصائب زندگی کی سختیوں اور نفس کی مشقت و شدائد سے ہو تو اسی صورت میں زندگی سے نفرت اور موت کی تمنا درست نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا فتنہ گناہوں کے کفارے اور آخرت کے درجات کی بلندی اور رفعت کا سبب ہوتا ہے۔ دنیاوی مال دولت کی کمی عذاب سے بعید تر اور ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے، لہذا جو مسلمان تنگ دست و غریب ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت کی فراوانی سے بچا کر گویا آخرت کے حساب و عذاب سے بچایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں غربت و ناداری کی وجہ سے جو سختیاں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ ان سختیوں اور ہولناکیوں سے کہیں کم اور آسان تر ہیں جو مال و دولت کی فراوانی کے وبال کی وجہ سے آخرت میں پیش آئیں گی۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی حکمت امیز بات کہی ہے۔ انہوں نے ہر طالب حق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عزیز مان، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو شخص شارع علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ایمان کو صحیح درست رکھتا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ شارع نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحق اور عین صداقت ہے، اور اگر وہ شخص عقل سلیم اور صحیح تجربہ رکھتا ہو تو اسی دنیا میں بھی جان لیتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی اور اس مال و دولت کو حاصل کرنے اور جمع کرنے نیز اس کے ساتھ تعلق و محبت رکھنے کے سلسلے میں جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس قدر ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جتنی زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، وہ سب فقر و افلاس کی سختیوں اور پریشانیوں سے کسی طرح کم نہیں۔ بس دنیاوی طور پر محنت و مشقت اور ہر طرح کی ذلت و خواری سے بچنے ہی کا نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی و صفائی اور آخرت کے حساب و عذاب سے بچنے نیز درجات کی بلندی و رفعت کا انحصار اس بات پر ہے کہ مال و دولت کی کثرت سے اپنا دامن بچایا جائے، اس سے قطع کر کے اور قدر کفایت پر قناعت کر کے عزت نفس اور اخلاق و کردار کی بلندی و استقامت کو اختیار کیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔